سبق جس کا نام سقراط ہے اور مہدی افاقی کا لکھا ہوا ہے اس پر بات کریں گے۔ سبق کا نام سقراط ہے، مصنف کا نام مہدی افاقی ہے، ماخذ افادات مہدی ہے۔ سب سے پہلے ہم مہدی افاقی کے اوپر بات کریں گے۔ مہدی افاقی 1875 میں پیدا ہوا، 1921 میں اس کی وفات، ٹوٹل 46 برس اس کی عمر۔ مہدی افاقی کا اصل نام مہدی حسن، گورکھپور کا ایک معزز شریف فیملی سے ان کا تعلق۔ والد کا نام حاجی علی حسن خان۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی، جس میں ان کو عربی، اردو، فارسی، اس کی خاصی استعداد ان کو ملی ہے، خاصی اس میں یہ ماہر ہوئے۔ اس کے بعد یہ ایک انگریزی اسکول، پبلک اسکول جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ داخل ہوئے، کچھ عرصہ اس میں رہا، اور کچھ عرصہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی اس میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا، یا وہاں پر بھی یہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی طور پر جو عملی زندگی کا آغاز تھا ان کا نیب تحصیلداری کی حیثیت سے کیا۔ اس دور کے جتنے معزز لوگ تھے، جتنے صاحب علم، صاحب ادب جو ہم کہتے ہیں، یا ادیب جو لوگ تھے، یا لکھنے لکھانے والے جو اس دور کے، سر سید احمد خان ہو گیا، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین علی، عبدالمجید دریابادی، ان سب کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے، ساتھی آنا جانا تھا، بہت اچھے اخلاق کے، بہت اچھے انسان تھے۔ علی گڑھ کا جب حوالہ ہمارے پاس آ جاتا تو ایک نفیس ادب سے دلچسپی رکھنے والے۔ دو تین چیزیں میں یہاں پر پہلے آپ کو کلیئر کر دوں۔ ان کا ایک ایم اے اردو کے اندر ان کا ایک مضمون بھی شامل ہے جو کورس میں شامل ہے، جس کو آپ لوگوں نے اکثر عناصر خمسہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اکثر اردو ادب کے اندر بات ہوتی ہے کہ عناصر خمسہ، انہوں نے ایک ٹرم نکال کی ہے، انہوں نے ایک نئی چیز بتائی تھی لوگوں کو، کہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں اردو کے 5 ایسی ہستیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ جس کی ذمہ داری ہے، جس کے تعلیم کی وجہ سے، جن کی خدمات کی وجہ سے اردو ادب اپنی جگہ پر قائم تھا۔ یعنی کہ 5 ستون تھے اردو ادب کے، اگر ان میں سے ایک کو بھی نکال دیں تو اردو ادب ختم ہو جاتا ہے۔ جلد ان کی وفات ہوئی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی اہلیہ نے، ان کے مرنے کے بعد ان کے جتنے مضامین تھے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے لکھے تھے، اس کو افادات مہدی کے نام سے انہوں نے شائع کرائے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے، ان کی تحریر کا شگفتہ انداز تھا۔ انہوں نے خشک مضمون کو بھی ایک روانی دی ہے، شگفتہ، اس میں مزاح پیدا کیا ہے، ایسا مزاح جو پڑھنے والے کو دلچسپ لگے، پڑھنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کے جو انداز کے اندر انہوں نے جو خشک اور جو ایسے مضمون تھے، ایسے عنوانات تھے جن کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا ہے، قاری اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن انہوں نے اپنے انداز سے، اپنی طبی شگفتگی سے اس کو بہترین قسم کر کے آگے پیش کیا۔ یعنی کہ اپنے دلکش انداز، اپنی جمالیاتی نقطہ نظر کے ساتھ اس چیز کو اتنا آگے زبردست انداز سے پیش کیا کہ لوگ اس کو پسند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو رومانی تحریک کے جو محرکین ہیں ان میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اسی افادات مہدی کا ایک مضمون جس کا نام سقراط ہے، جس میں انہوں نے بہت مختصر انداز سے سقراط کی زندگی کا احاطہ کیا ہے، اور کم سے کم الفاظ میں انہوں نے سقراط کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ عام آدمی تک اس کے جو نظریات تھے، اس کی جو سوچ تھی، اس کی جو زندگی تھی، وہ سب تک پہنچ سکے۔ ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سقراط ایتھنز میں پیدا ہوا، جو کہ اس دور میں یونان کا دارالخلافہ تھا۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جو ایتھنز، یعنی کہ جب اس دور میں وہاں پر اگر آپ علمی لیول دیکھیں تو اس میں وہاں پر یونیورسٹی بھی تھی۔ اور یہ کون سا دور ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ 470 قبل مسیح کا۔ 470 قبل مسیح کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے 470 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے سقراط۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے بھی 470 سال پہلے یہ پیدا ہو رہے ہیں، اور اس دور میں، اس وقت ایتھنز کے جو حالات تھے اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ وہاں پر تعلیمی نظام میں، وہاں پر یونیورسٹیاں تک موجود تھیں۔ سقراط کے جو والد صاحب تھے بت تراش تھے، ان کا جو خاندانی کام تھا وہ بت تراشی تھا، لہذا اس نے بھی وہ کام سیکھا، بت تراشی کی، لیکن اس کا طبیعت جو زیادہ تر تھی وہ فلسفہ کی طرف زیادہ تر یہ رجوع کرتا تھا۔ فلسفے کا اثر اس پر بہت جلدی ہو رہا تھا، اور اس نے کہ اس طرف
رخ کیا اور فلسفہ بہت جلدی حاصل کرنے لگا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر آ رہا ہے جو اس نے بیان کیا ہے وہ ہے اوائل عمر کے اندر ان کا فوج میں جانا۔ قانون ہوتا ہے کچھ ملکوں کے اندر، خصوصاً وہ ملک، وہ قومیں، وہ جو علاقے ہیں جو حالت جنگ میں ہیں، تو وہاں پر ایک قانون ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بھی جوان ہوگا، بالکل نوجوان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ فوج میں 2 سال کی ٹریننگ لازمی لے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یونان مسلسل حالت جنگ میں تھا اور وہاں کے ہر جوان کو یہ لازم تھا، قانون میں تھا اس کے کہ وہ فوج میں لازمی جائے گا، لہذا سقراط کو بھی فوج میں بھرتی ہونا پڑا۔ یہ قانون میں تھا، اور یہ آج بھی اگر آپ اسرائیل کی آج بھی اٹھا کر دیکھیں تو اسرائیل میں یہ آج بھی موجود ہے کہ وہاں کے ہر نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کو فوج میں 2 سال کی ٹریننگ لازمی لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ 2 سال کے بعد وہ فوج کو چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے، اور اگر فوج میں رہنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے بھی اوائل عمر میں ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ کا سوال بھی آئے گا، آپ کی جو مشق میں ہے اس میں یہ سوال شامل ہوگا کہ اوائل عمر میں مقتضائے جو ان کا ملکی آئین تھا اس میں انہوں نے فوج میں جا کر انہوں نے شمولیت کیوں کی؟ اب فوج میں جب یہ گئے کیونکہ زبردستی گئے تھے، لیکن انہوں نے فوج میں رہ کر ایک دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا، اپنے دیانتداری کے ساتھ مکمل ٹریننگ لی، اور باقاعدہ جنگیں یعنی کہ اس دور کی جو جنگیں وہاں پر مختلف جگہوں پر جنگیں ہوتی رہی، وہاں پر یہ شامل ہوتے رہے۔ یہاں پر ایک ڈلیان، اس کا یونان کا ایک شہر ہے ڈلیان، ایک جگہ کا نام ہے ڈلیان، وہاں کی ایک مشہور لڑائی ہوئی تھی پوٹاٹیٹ، اس کی لڑائی میں یہ سقراط شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر زنوفن اور السیبائیڈس جیسے 2 شخصیات، ان کا نام اس لیے دیا گیا کہ زنوفن ان کے بعد میں شاگرد بھی بنے، ان کے ایک صاحب کتاب شاگرد تھے، یعنی کہ انہوں نے کتابیں وغیرہ بھی لکھی، بہت احترام کرتے تھے سقراط کا۔ تو السیبائیڈس اور زنوفن، سردار کا بیٹا، ایک امیر کا بیٹا، یعنی کہ ایک فوج کے اندر اس کا عہدہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اور ایک امیر کا بیٹا تھا۔ السیبائیڈس اس کا بذات خود شاگرد نہیں تھا لیکن احترام حد سے زیادہ کرتا تھا۔ السیبائیڈس کے متعلق جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب صورت، یعنی کہ خوبصورت انسان، ایک اچھی سیرت، ایک اچھے مزاج کے انسان تھے، تو ان کی انہوں نے جان بچائی، یعنی کہ ان کو فوج میں جانا صرف ایک اپنے ذمہ داریوں سے بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے اس کی مکمل ٹریننگ کی، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کام کیا، جنگوں میں شرکت کی، اور جنگوں میں انہوں نے اپنی جان تو بچانا ہے ہی، دوسرے لوگوں کی بھی جان بچائی، جو بعد میں اپنے وقت کے بہت بڑے نام بنے۔ فوج سے واپسی کے بعد ان کے اندر ایک تبدیلی ہے، ان کے مزاج میں ایک تبدیلی ہے، ان کے حلیے میں ایک تبدیلی ہے، وہ تھی سادگی۔ انہوں نے اب سادگی کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، یعنی کہ ان کے لباس میں، ان کے انداز میں، ان کے جو پہناوا تھا اس کے اندر، تمام چیزوں کے اندر انہوں نے ایک سادگی کا انداز اختیار کیا، اور سادگی کے انداز سے یہ چلتے رہے۔ فلسفے کی طرف چونکہ ان کا پہلے سے رجحان تھا، تو اب ان کا جو مزاج بن گیا تھا کہ یہ دریا کے کنارے جاتے اور وہاں پر یہ کافی ٹائم تک بیٹھے رہتے، اپنی تعلیمات کو انہوں نے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ مختصر انداز سے انہوں نے مہدی صاحب نے لکھا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دریا کے کنارے جاتے تھے اور کہتے تھے پہروں گزر جاتے تھے، وہاں پر یہ بیٹھ کر اپنا سوچتے رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ ان کے جو متحدین تھے، یا اس کو ہم شاگرد کہہ لیں، یہ شاگرد اور خصوصاً نوجوان طبقہ جو تھا وہ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگا، اور یہ اپنی تعلیمات ان تک پہنچانے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ جو شاگرد تھے، یہ جو نوجوان طبقہ تھا، یہ زیادہ ہونے لگا، اور چونکہ وہاں کے جو اس وقت کے موجود حکومات تھے ان کو یہ انداز، یہ چیز اچھی نہ لگی۔ لاتی بات ہے کہ ان کی دکانداری متاثر ہوئی، اور وہ انہوں نے سقراط کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ الزام کیا تھا وہ آپ کی مشق میں آئے گا، ہم اس پہ علیحدہ پھر بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ترتیب سے دے کے جا رہا ہوں۔ الزام یہ تھا کہ یہ نوجوان نسل کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، ان کو والدین کا خلاف کرتا ہے، ان کو والدین کی تربیت کے خلاف کرتا ہے، ان کو ملک کے خلاف کرتا ہے، اور اس الزامات کو مسلسل آگے بڑھایا گیا۔ مقصد صرف اور صرف یہی تھا، جو کہنا چاہتے تھے وہ یہی کہنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے جو ارد گرد جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ آہستہ ہو یا تھوڑی ہو یا کم ہو، اور ہمارا بھی کچھ نظام چلے۔ لوگوں نے باقاعدہ اس کے خلاف تحریریں لکھی، لوگوں نے باقاعدہ، ایک شاعر نے تو اس کے خلاف حجت گوئی، یعنی کہ جس کو شاعری کی زبان میں گالیاں نکالنا ہوتا ہے، وہ بھی لکھی، اور اس کی مکمل اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ اور اس مہم کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس مہم کا نتیجہ یہی ہوا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ان الزامات کے تحت، باقاعدہ کیس چلا،
اور کیس کے اندر ثابت ہو گیا کہ سقراط صاحب کا یہ جو جرم ہے جو یہ والدین سے خلاف کرتے ہیں یا نوجوان نسل کو بغاوت پہ لا رہے ہیں، تو ان کا یہ جرم ان پر ثابت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دور کی پارلیمنٹ مقننہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ اس کیس کی سنوائی ہوئی اور اس میں سقراط 60 ووٹوں سے اپنا کیس ہار گیا۔ نتیجتاً ان کا جب جرم ثابت ہوا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزائے موت دی گئی۔ دو تین چیزیں میں یہاں پر آپ کے پاس اضافی طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کتاب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اضافی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہو۔ سب سے پہلی بات کہ جب اس کا جرم ثابت ہوا تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے جرم، یعنی ان کے آگے 3 آپشن رکھے گئے، 3 ان کے آگے چوائس رکھی گئی کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو مان لیں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ اپنے جرم کو مان لیں اور یہاں سے جلا وطن ہو جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ سقراط نے انکار کیا کہ جب میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے اس قسم کا کوئی جرم کیا نہیں، تو پھر میں کیوں مانوں۔ دوسرا الزام جو ان کے اوپر لگایا گیا، دوسرا جو ان کو آپشن دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے جرم کو تسلیم کر لیں اور جرمانہ ادا کر کے اپنے شہر میں یہیں پر قیام پذیر رہیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا کہ میں نے جب کچھ کیا نہیں تو میں ایسا کیوں کروں۔ اور تیسرے نمبر پر ان کا تھا کہ پھر آپ زہر کا پیالہ پی لیں، یعنی کہ ایک قسم کی سزائے موت، اور آپ یہ چیز قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اس آپشن کو قبول کیا کہ میں زہر کا پیالہ پینا چاہتا ہوں۔ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کے جو احباب تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے جو شاگرد تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے ان کو رہائی کے لیے بہت کوششیں کی، اتنے تک کہ دروغہ جیل، جو جیل کا جو سپرڈنٹ تھا، جو جیل کا مالک تھا، وہ بھی اس کو بھگانے پر راضی ہو گیا۔ لیکن جب سقراط کو معلوم ہوا تو سقراط نے سختی کے ساتھ منع کیا، کیونکہ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں ایک پل ہے جس کو موت کہتے ہیں، اور میں اس دنیا سے اس دنیا میں موت کے ذریعے سے جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یعنی کہ ان کو اس چیز پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا اور امن ہو گئے۔ ان کے زہر کے پیالے پینے کے بعد ان کے جو مخالفین تھے ان کو احساس ہوا، پچھتاوا ہوا، ان کو نقصان بھی اٹھانے پڑے، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے 2 شاگرد زنوفن اور افلاطون، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے، دونوں نے علیحدہ علیحدہ اس کے جو اقوال تھے، اس کی جو تعلیمات تھیں، جو چیزیں تھیں، انہوں نے اس کو کتابی شکل دی اور ان کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ آپ کو تھوڑی سی ایک اور اضافی چیز بھی بتا دوں کہ افلاطون، ان کی سزائے موت کے بعد افلاطون نے یہ علاقہ چھوڑ دیا، کہتے ہیں 17 سال تک وہ بحر گھومتا رہا، اور اس نے اس دور کی جمہوریت کے خلاف بھی کتابیں لکھی۔ اس کی کتاب کا نام ہی جمہوریت ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی تھی اس نے، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ بالکل غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب اس کے گھر کے حالات پر بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی برداشت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا صبر پہ آیا، جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا مخالفت کو برداشت کیا۔ گھر کے حالات، اس کی بیوی بہت جھگڑالو تھی، بہت لڑاکا تھی، ہر وقت اس کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر اضافی طور پر بتا دوں، یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سقراط کی جو شکل تھی وہ بہت بدصورت تھی۔ شکل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بدصورت انسان تھا، جس کو تاریخ بھی مانتے کہ اس جیسا بدصورت انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ آنکھیں اس کی بڑی بڑی، گردن اس کی بالکل ہے نہیں، آپ لوگ اگر اس کی تصویر بھی دیکھیں تو اس کو کوئی ایسے متاثر کن نہیں تھا جیسے یونان کے ایک حسن مشہور ہے، اس قسم کا اس کا انداز نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں میں بہت اثر تھا، بہت زبردست، بہت بہترین خوش تقریر تھا۔ یعنی کہ اس نے جس کو بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کی محفل میں آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا تھا وہ اس کا پکا مرید بن کر ہوتا تھا۔ اس کے اندر ایک صلاحیت تھی۔ گھر کے حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی بیوی کے ساتھ کبھی نہیں بنی، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، ہر وقت جھگڑالو، ہر وقت مسائل ہوتے تھے، لیکن اس کا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ کچی پکی سہ لینے کا یہ عادی ہو گیا۔ یعنی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے، اپنی بیوی کی جھگڑوں کی وجہ سے اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا، اور اسی برداشت کے مادے نے اس کو آگے، جب اس کا کیس چل رہا تھا اور جب مخالفت کا سامنا تھا، تو اس نے وہاں پر اس کو حوصلہ دیا، جس کی وجہ سے یہ آگے سروائیو کرنے میں یا آگے چلنے میں کامیاب ہوا۔ تو گھر کے حالات اس کے یہ تھے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے سبق کے سب سے اہم چیز پر، وہ ہے تعلیمات، جو سب سے اہم ہے۔ اگر آپ اس کی مشق میں اس کے سوالات کو دیکھیں تو اس سوال کے ساتھ آپ کو اس کی عمر کتنی ہے، 71 سال نارمل بات ہے۔
آج کے شاگردوں کے نام بتا دیں تو آپ کے سامنے یہ آ جاتے ہیں کہ جو افلاطون اور سنوفن ہے اس کے شاگرد، عام سی بات ہے. لیکن اب سب سے اہم جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے اس کی تعلیمات. تعلیمات میں کیا ہے؟ وہ چیز جو ایک عقل مند انسان دوسرے کو بتا سکتا ہے، وہ چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بہترین چیز ہے، وہ ہے سب سے پہلا کہ موجودہ وقت کو کسی آنے والے وقت کی امید پہ ضائع کرنا غلط ہے. جیسے آج کا وقت ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں آج نہیں، میں کل یہ کام کروں گا، آج چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آج ہے وہ آج ہے، اور آج کے کام کو آج ہی میں فائدہ اٹھانا آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ موجودہ وقت کو آنے والے وقت کی امید پر ضائع کر دینا اس کے نزدیک سب سے بڑی بے وقوفی ہے. پھر کہتے ہیں کسی چیز کو پس انداز کرنا، وہی اسی کا تسلسل کہ کسی چیز کو بچا لینا آنے والے وقت کے انتظار میں کہ میں کل اس کو استعمال کروں گا، میرے پاس کچھ چیزیں پڑی ہیں ان میں سے آدھی استعمال کرتا ہوں، آدھی چھوڑ دیتا ہوں کہ میں اگلے دن استعمال. وہ اس کو غلط سمجھتا تھا. وہ کہتے ہیں آج کی بات آج ہی ختم ہو. تیسری چیز ہے اکتساب علم، علم کو حاصل کرنا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عمر کے ہر حصے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے مخصوص نہیں کہ آپ کسی مخصوص ٹائم کے کسی مخصوص عمر میں حاصل کریں. وہ کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ پر ہر وقت ہر ٹائم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کتب بھی نہیں، ایک اختیاری امر اور بہترین عیاشی، کتابیں پڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اختیاری امر ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کتب بینی ہے، کتابیں پڑھنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاہل احترام کے قابل ہے، جاہل کو واجب احترام سمجھا جائے. وہ جاہل جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے احترام کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ قابل رحم یا ہمدردی کے قابل وہ ذات ہے جس کا مربی، جس کا استاد، جو اس کو سکھانے والا ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، وہ جاہل ہو. وہ جاہل جس کا استاد اس کو جاہل ملے، کہتا ہے اس سے زیادہ ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے. اس کے پوائنٹس ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے عالی ظرف انسان وہی ہے جو یہ کہ اپنے دشمن کے ساتھ ایک معزز برتاؤ کرے. اپنے دشمن کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اپنے دشمن کے ساتھ سب سے زیادہ جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ ایک ہی چیز کرنی ہے کہ اس کے وار سے، اس کے جو آپ کو مخالف کا وار جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. یہی سب سے آپ کی بہترین حکمت عملی ہے. یعنی کہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا، صرف اس کا جو عمل ہے اس کو آپ نے اپنے آپ کے لیے بچاؤ کے لیے رکھنا ہے. یہ عالی ظرف ہے. یعنی کہ یہ مخالف جو ہوتا ہے یہ عالی ظرف ہے. اس کے بعد وہ غیبت، یا دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنا، یا دوسروں کی برائیاں کرنا، یا دوسروں میں خامیاں تلاش کرنا، اس کو انتہائی وہ حد تک برا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ شخص کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف اس کو کمینہ کہہ دیا جائے، یعنی کہ اس کے ساتھ اور کچھ نہ کریں. یعنی کہ اس کے نزدیک یہ سب سے برا عمل ہے کہ غیبت کرے، کسی کی برائیاں ڈھونڈے، کسی کی برائیاں تلاش کرے اور اس کے اوپر بات کرے. اس کے بعد دو پوائنٹ وہ سب سے زبردست دے رہا ہے جو اس نے اپنے موت کے ذریعے بھی ثابت کیا. وہ کہتے ہیں کاشنز، اپنے اندر کی آواز جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں. کہتے ہیں اس پر توجہ دو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو. ہمیں اپنے اندر کی آواز جو اپنے ضمیر کی آواز ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. کہ جو ہے، جو کچھ ہے اندر، جو کچھ کہہ رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. دنیا کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کاشنز، اپنے ضمیر کی آواز، اس پر مکمل توجہ دو. اس کے بعد وہ ایک اور پوائنٹ اس نے عام مقبولیت کی جو خواہش ہے اس کو پاگل پن سمجھتا تھا. کہ خواہش جو رکھتے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، اس کو کہتا ہے کہ وہ پاگل پن ہے. ایک اور چیز تو یہاں پر اس نے بڑی مزے کی جو چیز اس نے بیان کی ہے آخری جس میں اس نے اپنے موت کو بھی اس نے آگے رکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب اگر آپ، یعنی کہ لوگ، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ عقل کی مخالفت کو کیوں جائز سمجھتے ہیں. میں اگر کسی بات پر یقین کر لوں، کسی بات کی صحت پہ یقین کر لوں، مجھے کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بات ٹھیک ہے، پھر دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کچھ بھی سمجھتی رہے، دنیا کی مخالفت جو بھی ہو میں اس کو کر گزروں گا. سمپل سی اس کی مثال اس کی موت ہے. اس نے اپنی موت کو قبول کیا صرف اسی وجہ سے اس کو یقین تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں. پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ خاندان کیا کہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا مذہب اس کو کیا کہتا ہے. وہ صرف اس کو کر گزرتا تھا. اس وقت جب اس کے اندر کی ضمیر مطمئن ہوتا تھا، اس وقت جب وہ سمجھتا تھا کہ یہ بات جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، وہ بات بالکل 100% صحیح ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخالفت ہو میں ان کو ایک بے جان چیز سمجھتا ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اس کی تعلیمات تھی.
یہ انداز سے آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کی جو مشق کے اندر سوالات آ جاتے ہیں 5 سوالات ہم نے پہلے کر چکے ہیں. اس میں ہے کہ مخالفین نے ان پر الزامات کیا لگائے. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ نوجوان نسل کو بغاوت پر مجبور کرتا تھا, ان کو اپنے والدین کے خلاف کرتا تھا. دوسرا سوال کیا سزا تجویز ہوئی, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سزائے موت اس کو دی گئی. اس کے بعد فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا, کیونکہ ان کے ملک میں قانون تھا جس وجہ سے اس کو فوج میں بھرتی ہونا پڑا. پھر شاگردوں کے نام اس میں زنوفا اور افلاطون ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور تعلیمات کا خلاصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور پھر آخری سوال ہے کہ کتنے برس کی عمر پائی تھی. یہ ہمارے پاس 71 برس اس کی عمر تھی 470 میں, یعنی کہ 70 سال یہ ہو گیا اور 1 سال یہاں سے ہو گیا. ٹوٹل اس کی جو ہوتی ہے وہ 71 برس اس کی عمر تھی. تو یہ ہم نے آج سبق پڑھا سقراط کا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.